بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختصر سا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 12 تک۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، آخر سے مراد آخرت، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس بات کی وہ خبر نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم، بڑھا دے گا اللہ مرضاً، ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کہتے ہیں دردناک کو۔ بما کانوا یکذبون، بما، اس وجہ سے، کانوا یکذبون، کہ وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان کو، لا تفسدوا، نہ فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، خبردار، انہم، وہ، انہم، بے شک، ہم المفسدون، وہ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کی خبر نہیں رکھتے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ پہلی دیکھیں، اس سے پہلی جو 2 آیات تھی جو ہم نے کل ذکر کی، آیت نمبر 6 اور 7، اس میں کفار کا ذکر تھا کہ کافر کس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ اور اس سے پیچھے جو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات تھی، ان میں مومنین کا ذکر تھا، اور مومنین میں سے متقین کا، جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، ان کی صفات کا۔ تو یہ ویڈیوز جو ہے پہلے موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں۔ آج والے سبق میں ہم جو ہے منافقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب منافق کس کو کہتے ہیں، اللہ نے آیت نمبر 8 میں اس کی تعریف بیان کی کہ وہ لوگ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ دل سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان کے دل میں کیا ہے، کفر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافق۔ ٹھیک ہے، اب منافق کام کیا کرتے ہیں، اب آگے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، علیم کل ہیں، ہر چیز کو جاننے والے، تو وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ سے بیعت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت لیتے ہیں۔ اسی طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یخادعون اللہ سے مراد ہے یخادعون الرسول، کہ منافق ایسا سمجھتے تھے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں،
اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں علم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے پا رہے تھے. اب آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب یہ بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی بلکہ یہ بیماری جو تھی یہ شک کی بیماری تھی، ایمان کے بارے میں شک، ٹھیک ہے، اور یعنی اسلام کے بارے میں شک، اللہ رب العزت کے بارے میں شک، اور یہ شک کی بیماری تھی ان کے دلوں میں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. ظاہر ہے کہ اگر انسان کو کوئی جسمانی بیماری بھی لگی ہو اور اگر اس کا وہ علاج نہیں کرتا تو وہ بیماری بڑھتی ہے. تو اسی طرح جو ان کے اندر شک کی بیماری تھی ہے، اسلام کے ساتھ عناد اور ضد کی جو بیماری تھی وہ بڑھ رہی تھی، اس لیے کہ وہ اس کا علاج نہیں کر رہے تھے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، کہ کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہاں منافقین کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ کیا فرق ہے دردناک عذاب اور بڑے عذاب میں؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کافر تھے انہوں نے جو ہے اسلام کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا، ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا، کہ وہ تو شروع سے ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. لیکن یہ جو منافق تھے یہ زبان سے تو ایمان لائے تھے، زبان سے انہوں نے ذائقہ چکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود تھی، لیکن یہ جو ہے خود انہوں نے جو ہے حق بات نہیں مانی اور ایمان نہیں لائے. تو فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو آگ میں ڈالیں گے، وہ عذاب بھی بڑا عذاب ہوگا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ عذاب بڑا ہوگا، لیکن وہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان کو بڑا افسوس ہوگا. جیسے یہ ایمان والوں کو اللہ کی نعمتوں میں دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے، تو پھر یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی جو ہے ایمان پر پکے ہو جاتے، یعنی ہم اپنے دلوں میں جو ہے وہ کفر نہ رکھتے. تو اس لیے ان کو کیا دیا جائے گا؟ دردناک عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اب فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مچاتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فساد اور اصلاح جو ہے یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں. اور اسی طرح یعنی اس کی تفسیر میں جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین پر سب سے بڑا جو فساد ہے، آسمان اور زمین میں جو سب سے بڑا فساد ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ زمین پر سب سے بڑا فساد مچانے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جو فساد والے کام تھے. مثال کے طور پر مسلمانوں کے راز افشاں کرنا کفار کے پاس جا کر، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ سب جو ہے یہ فساد مچانے کے قابل تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار وہ کیا ہے؟ فساد مچانے والے ہیں زمین میں، لیکن اس بات کی وہ خبر نہیں رکھتے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.